رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في القرآن رب زدني علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا لیسن ہے سورۃ بقرہ آیت نمبر 136 سے 141 تک۔ تو آگے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قولو کہہ دو آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر، وما اور جو انزلہ نازل کیا الینا ہماری طرف، وما اور جو انزلہ نازل کیا الی طرف ابراہیم ابراہیم کی طرف، اسماعیل اور اسماعیل کی طرف، اسحاق اور اسحاق کی طرف، و یعقوب اور یعقوب کی طرف، والاسباطی اور ان کی اولاد کی طرف، اولاد یعقوب کی طرف، وما اور جو اوتیا دیا گیا موسیٰ موسیٰ کو، و عیسیٰ اور عیسیٰ کو، وما اور جو کچھ اوتیا دیا گیا نبیونا نبیوں کو، من ربہم رب کی طرف سے جو آئے، لا نہیں نفرقو ہم نے تفریق کی، بینہ درمیان احدن کسی ایک کے، منہم ان میں سے، ونحن اور ہم لہو اس کے مسلمون مسلم ہیں، اور ہم اللہ ہی کے مسلم ہیں۔ مسلمانوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے، جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام کی طرف نازل ہوئی تھی، اور جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی، ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، اور ہم اللہ کے مسلم ہیں۔ تو دیکھیں، تو یہاں پر فرمایا گیا کہ ہم پیغمبروں کے درمیان تفریق نہیں کرتے۔ تو یہاں پر پیغمبروں کے درمیان تفریق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے درمیان اس لحاظ سے فرق نہیں کرتے کہ فلاں حق پر تھا یا فلاں حق پر نہیں تھا، یا ہم فلاں کو مانتے ہیں اور فلاں کو نہیں مانتے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں سب ایک ہی صداقت اور ایک ہی راہ راست کی طرف بلاتے تھے، سب کا ایک ہی دعویٰ تھا کہ اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی ہی عبادت کرو، اللہ ہی کو صرف پرستش کے قابل سمجھو۔ تو جو شخص صحیح معنی میں جو ایمان لاتا ہے، اس کے لیے تمام پیغمبروں کو حق تسلیم کے بغیر کوئی چارہ نہیں رہتا، کیونکہ وہ کسی کا بھی انکار نہیں کر سکتا۔ تو جو لوگ کسی پیغمبر کو مانتے اور کسی کا انکار کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ حقیقت میں اس پیغمبر کے بھی پیرو نہیں ہیں، اس پیغمبر کو بھی نہیں مانتے جس کی پیروی کا وہ عہد کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے دراصل انہوں نے صراط مستقیم کو ہی نہیں پایا، جس کے لیے ان کے نبی نے ان کو بلایا ہے، اس کو ہی نہیں پایا جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام یا کسی بھی دوسرے پیغمبر نے پیش کیا تھا، بلکہ کیا وہ صرف اور صرف محض جو تھا اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید میں مبتلا تھے، اور اسی اندھی تقلید کے نتیجے میں وہ ایک پیغمبر کو مان رہے ہیں اور دوسرے کو انکار کر رہے ہیں، اور حقیقت میں کیا وہ ایک پیغمبر کی بھی پیروی نہیں کر رہے ہیں، اس کے بھی ماننے والے نہیں ہیں، صرف اور صرف وہ اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو ان کا اصل جو مذہب ہے، ان کا تعصب ہے، نسل پرستی کا تعصب اور آباء و اجداد کی اندھی تقلید ہے، نہ کہ کسی پیغمبر کی پیروی ہے۔ آگے دیکھیں، فَإِن پس اگر آمن ایمان لائیں بھی مثلی جس طرح ما امن تم جس طرح تم ایمان لائے بھی اس پر، فقد اہتدوا تو پھر ہدایت پر ہیں، وَإِن اگر تولوا منہ پھیر لیں، فَإِنَّمَا بے شک ہم وہ فی شقاق ہٹ درمی میں پڑ گئے ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ لہٰذا حمایت کے لیے کافی ہے اللہ وہ تمہیں، وہ اور وہ سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ پھر اگر وہ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم لائے ہو تو ہدایت پر ہیں، اور اگر اس سے منہ پھیریں تو کھلی بات ہے کہ وہ ہٹ درمی میں پڑ گئے ہیں، لہذا اطمینان رکھو کہ ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری مدد کے لیے کافی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ دیکھیں، پہلے والی آیت میں جو اسلام کا طریقہ کار تھا، اس کا حق پہ منحصر ہونا کس طرح سے ثابت کیا گیا ہے کہ وہ تمام پیغمبروں پر ایمان لائیں۔ پھر اس کے بعد کہا کہ اگر وہ تمہاری طرح ایمان لائیں تو پھر وہ ہدایت پہ ہیں۔ تو یہاں پر مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا ایمان ہے، اس کو مثالی نمونہ کے طور پہ پیش کیا گیا ہے کہ جس طرح سے ایمان قبول کیا ہے، جس خلوص کے ساتھ اور جس اطاعت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہ نے اختیار فرمایا ہے، اور جو اعتقاد اس سے تھوڑا سا بھی مختلف ہوگا، جو عقیدہ اس سے تھوڑا سا بھی مختلف ہوگا، وہ اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہوگا، وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو
اس آیت میں وضاحت کر دی گئی کہ جتنی چیزوں پر یہ حضرات مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جیسے ایمان لائے ہیں ان میں بغیر کسی کمی زیادتی کے جس طرح اخلاص کے ساتھ وہ ایمان لائے ہیں اس میں کوئی فرق نہ کرے. اگر وہ اس میں فرق کرے گا تو وہ نفاق میں شامل ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کی جو ذات و صفات، فرشتے اور انبیاء، رسول، آسمانی کتابیں اور جو ان کی تعلیمات کے متعلق جو کچھ بھی ایمان اور عقیدہ ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا ویسے ہی اللہ کی وحی جو ہے جیسے انہوں نے اختیار کیا عقیدہ، وہی اللہ کے نزدیک مقبول ہے، وہی قبول کیا گیا عقیدہ ہے، وہی مقبول عمل ہے. اور اس کے خلاف اس میں سے اگر کوئی تعویل کرے یا کوئی دوسرے معنی مراد لے کسی بھی چیز کے لیے تو اللہ کے نزدیک وہ مردود ہے، مطلب وہ قبول نہیں ہے. فرشتوں اور پیغمبروں یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جو مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور عمل سے واضح ہو ان سے کسی کو کم کرے یا کسی کو بڑھائے تو ایمان کے منافی نہیں ہے. اور پھر اسی وجاہت سے جو تمام باطل فرقے تھے جو ایمان کا جن کے اندر خلل تھا وہ واضح ہو گیا کہ جو ایمان کے دعوے دار تو ہیں مگر حقیقت میں کیا ہے، ایمان سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں، اس سے مستفید نہیں ہو رہے ہیں. کیونکہ زمانی جو دعویٰ ہے وہ ایمان کا تو بت پرست مشرکین بھی کرتے تھے اور یہود و نصارہ بھی، اور ہر زمانے میں جو ملحد ہوتا ہے وہ بھی کرتا ہے، مگر چونکہ ان کا ایمان اللہ پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور فرشتوں پر اور یوم قیامت وغیرہ پر اس طرح کا نہیں تھا جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا ہے، اسی لیے پھر وہ اللہ کے نزدیک مردود اور نامقبول ہو گیا. اور پھر فرشتوں کے درمیان اعتدال، مطلب کہ کچھ مشرکین نے اتنا عقیدت میں بڑھ گئے کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا، کچھ نے اللہ کے دیوتا بنا دیے. لیکن صحابہ کرام کا کیسا عمل تھا، وہ اللہ کے مخلوق کی کیا فضیلت کو بھی سمجھتے تھے اور اتنی زیادہ عقیدت میں بھی نہیں پڑتے تھے. مطلب اعتدال کی روش اختیار کی ہوئی تھی انہوں نے، جیسا کہ ان کو بتایا گیا تھا ویسے ہی انہوں نے قبول کیا تھا اسلام. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس آیت مبارکہ میں وہ مثال کے طور پہ ہمیں پیش کریں کہ جیسا صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے ویسے ہی اگر وہ ایمان لے آتے ہیں تو پھر وہ بھی ہدایت پا لیں گے. پھر فرمایا کہ اگر تمہیں ان کی طرف سے کوئی خوف ہے، اگر وہ تمہارے تعلیمات پر عمل نہیں کر رہے ہیں، اسی حالت پر رہے ہیں، تو پھر تم اس میں کوئی پریشانی نہیں اٹھاؤ، بلکہ جو کچھ تم کر رہے ہو اور جو کچھ وہ باتیں کر رہے ہیں، جو کچھ وہ عمل کر رہے ہیں، میں سب کو سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں اور سب کچھ جانتا ہوں. تو میں ان سے نمٹنے کے لیے خود ہی کافی ہوں، اس میں تمہاری جان اس فکر یا اس غم میں مبتلا نہ ہو. آگے دیکھتے ہیں، صبغت اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو، ومن اور کون احسن زیادہ اچھا ہے، من اللہ اللہ سے، صبغتاً رنگ، کہو اللہ کا رنگ اختیار کرو، اس کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہوگا، ونحن اور ہم لہو اس کے عابدون بندگی کرنے والے ہیں. کہو اللہ کا رنگ اختیار کرو، اس کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہوگا اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں. تو اس آیت مبارکہ کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں، مطلب دو طرح سے ترجمے ہو سکتے ہیں. سب سے پہلا تو یہ کہ ہم نے اللہ کا رنگ اختیار کر لیا، اور دوسرا یہ کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو. تو دیکھیں جو مسیحیت ہے یعنی عیسائی تھے، ان کے آنے سے پہلے جو یہودی تھے وہاں ان کے ہاں ایک رسم ہوتی تھی کہ جو شخص ان کے مذہب میں داخل ہوتا تو اسے غسل دیتے تھے، اور اس غسل کے معنی ان کے ہاں یہ تھے کہ گویا جو اس نے پہلے والی عمر میں جتنے بھی گناہ کیے ہیں وہ دھل گئے اور اس نے زندگی کا ایک نیا رنگ اختیار کر لیا. پھر جو یہی چیز تھی، یہ والی جو رسم تھی، بعد میں عیسائیوں نے اختیار کر لی اور اس کا اصطلاحی نام انہوں نے استباغ رکھ دیا. اور یہ استباغ نہ صرف ان لوگوں کو دیا جاتا تھا جو ان کے مذہب میں داخل ہوتے ہیں، بلکہ بچوں کو بھی دیا جاتا تھا جو پیدا ہوتے تھے. تو اسی کے متعلق قرآن پاک کہتا ہے کہ اس رسمی استباغ میں کیا رکھا ہے، بلکہ اللہ کا رنگ اختیار کرو جو کسی پانی سے نہیں چڑھتا، جو کسی غسل سے دھویا نہیں جا سکتا، بلکہ اس کی بندگی کا طریقہ اختیار کرنے سے چڑھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا کہ یہ دین اللہ کا رنگ ہے. مطلب کہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ملت ابراہیم حنیفہ، پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا
اس جگہ براہ راست، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر براہ راست طور پر منسوب کر دیا کہ دین در حقیقت اللہ تعالیٰ کا ہے. کسی پیغمبر کی طرف اس کی نسبت جو ہے مجازی کر دی جاتی ہے. اور اس جگہ جو یہاں پر ملت کا لفظ استعمال ہوا پہلے والی آیت میں، یہاں پہ پھر اس کو صبغہ کے لفظ سے استعمال کیا. اور پھر اس کے بعد اس کا دو طرف اشارہ کر دیا. سب سے جو پہلی بات یہ کہ جو عیسائیوں کی اور یہ یہودیوں کی رسم تھی اس کی تردید ہو گئی، کیونکہ ان کی تو عادت تھی کہ جو بچہ پیدا ہوا اس کو پھر 7ویں روز ایک رنگین پانی میں اس کو نہلاتے تھے، بجائے اس کی کہ اس کا ختنہ کریں اور اسی کے نہلانے کو پھر وہ بچے کی طہارت اور دین کی نصرانیت کا پختہ رنگ سمجھتے تھے. تو اس آیت نے بتا دیا کہ یہ پانی کا رنگ تو دھل کر ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد میں کوئی اثر نہیں رہتا. اور لیکن جو ہے ختنہ نہ کرنے کی وجہ سے جو گندگی اور ناپاکی جسم میں رہتی ہے اس سے بھی یہ رنگ نجات نہیں دیتا. اس سے یہ رنگ جو ہے یہ رنگ تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو گندگی اور ناپاکی تم کفر کر کے یا شرک کر کے کرتے ہو وہ ختم نہیں ہوتی. تو اصل رنگ دین اور ایمان کا رنگ ہے جو ظاہری اور باطنی پاکی کی ضمانت ہے مکمل طور پہ، اور باقی رہنے والا بھی ہے. اور دوسری یہ کہ دین و ایمان کا جو رنگ فرما کر پھر اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا کہ جس طرح رنگ آنکھوں سے محسوس ہوتا ہے، مومن کے ایمان کی علامت یہ ہے کہ اس کے چہرہ ہے اس کا چہرہ بشر ہے، اور تمام حرکات جو ہیں اور جو تمام معاملات ہیں اور تمام عادات ہیں اس میں ظاہر ہونا چاہیے. کہ مومن کی تو ہر حرکت سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، اس نے اللہ کی بندگی کا رنگ اختیار کر لیا ہے. تو جس طرح کا رنگ تم اختیار غسل دے کے بچے کو نہلا کر اور اس رنگ والے پانی میں سمجھتے ہو کہ تم نے بچے کو پاک کر دیا، یا بچے کے علاوہ یہودیوں کا جو طریقہ تھا پہلے والا کہ اس کے گناہ دھل گئے ہیں، اور لیکن وہ ویسے ہی اپنی خواہشات کے سلسلے میں ہی چلا رہا ہے اور ویسے ہی گناہ کرتا رہے، لیکن ان کے اگر وہ مذہب میں آ گیا، اگر اس نے اس کا دعویٰ کر دیا تو وہ پاک ہو گیا. تو ایسا نہیں ہے. آگے دیکھیں، کل کہہ دیجئے اتحاجوننا، کیا تم جھگڑتے ہو فی اللہ اللہ کے معاملے میں، وہو اور وہ ربنا ہمارا رب ہے، وہ ربکم اور رب، ولنا اور ہمارے لیے اعمالنا ہمارے اعمال ہیں، ولکم اور تمہارے لیے اعمالکم تمہارے اعمال ہیں، ونحن اور ہم لہو مخلصون ہم اسی کے خالص بندگی اختیار کر چکے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں، تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، اور ہم اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں. تو دیکھیں یہاں پہ کہ تم اللہ کے معاملے میں ہم سے جھگڑتے ہو، یعنی ہم یہی تو کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہم سب کا رب ہے اور اسی کی فرما برداری ہونی چاہیے. کیا یہ بھی کوئی ایسی بات ہے کہ اس پر تم ہم سے جھگڑا کرو؟ کیونکہ اگر جھگڑے کا کوئی موقع ہے بھی تو وہ ہمارے لیے ہے، نہ کہ تمہارے لیے. کہ تم ماننے سے انکار کر رہے ہو، ماننے سے انکار ہم تو نہیں کر رہے ہیں. اگر جھگڑا کرنا بنتا ہے تو ہمارا بنتا ہے، نہ کہ تمہارا. تو اس لیے اگر جھگڑے کا کوئی موقع ہے بھی تو وہ ہمارے لیے نہ کہ تمہارے لیے، کیونکہ اللہ کے سوا دوسروں کو بندگی کا مستحق تم ٹھہرا رہے ہو، نہ کہ ہم. پھر فرمایا ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں، تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور ہم اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں. یعنی تم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہو، ہم اپنے اعمال کے. تم نے اگر بندگی کو تقسیم کر رکھا ہے اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی خدائی میں شریک ٹھہرا کر ان کی پرستش اور عبادت کرتے ہو تو تمہیں ایسا کرنے کا اختیار ہے، اور اس کا انجام بھی تم خود ہی دیکھ لو گے. ہم تمہیں زبردستی سے روکنا نہیں چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کی آزادی ہر ایک انسان کو دی ہے. پہنچا دینا کام ہے، کسی کے اوپر زبردستی ہم دبا کے نہیں کروا سکتے، دبا کے مطلب جبر سے. لیکن ہم نے جو ہے اپنی بندگی کو اللہ کی اطاعت اور پرستش کو بالکل اللہ ہی کے لیے خالص کر دیا ہے. اگر تم تسلیم کر لو کہ ہمیں بھی ایسا اختیار کرنا ہے، ایسا کرنے کا اختیار ہے، تو خام خواہ کا یہ جھگڑا خود ہی بخود ختم ہو جائے گا. آگے دیکھیں، یا تقولون تم کہتے ہو، انا بے شک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط اور ان کے اولاد کونو تھے ہودن یہودی او نصارا یا عیسائی،
کل کہہ دو انتم کیا تم عالم زیادہ جانتے ہو ام اللہ یا زیادہ اللہ جانتا ہے، ومن اور جو اظلم زیادہ ظالم ہوگا، ممن جس نے کتم چھپایا شہادتن گواہی کو، عندہ اس کے پاس تھے، من اللہ اللہ کی طرف سے، وما اللہ اور اللہ تعالیٰ نہیں بغافل غافل عما اس چیز سے تعملون جو تم کرتے ہو۔ یا پھر کیا تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ کہو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کے ذمے اللہ کی طرف سے گواہی ہو اور وہ اس کو چھپائے؟ تمہاری حرکات سے اللہ غافل تو نہیں ہے۔ تو دیکھیں آیت کے سب سے پہلے حصے کو، پہلے اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ تم زیادہ جانتے ہو، مطلب تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور جو بھی بنی اسرائیل کے تمام جو انبیاء آئے تھے وہ سب کے سب یہودی یا نصرانی تھے۔ پھر کہا کہ تم زیادہ جانتے ہو کہ اللہ۔ تو یہ خطاب تھا وہ یہود و نصارہ کے ان جاہل عوام سے تھا جو واقعی اپنے نزدیک سمجھتے تھے کہ جو جلیل القدر سارے انبیاء کرام آئے ہیں وہ سب کے سب یہودی ہیں۔ تو دیکھیں خطاب آگے جو تھا ان کے علماء سے بھی ہے کہ جو خود بھی جو تھا کہ کسی کے پاس گواہی آئے اور اس کو چھپائے آیت کے اگلے حصے میں، تو یہ خطاب جو تھا ان کے علماء سے ہے جو خود بھی اس حقیقت سے ناواقف نہیں تھے کہ یہودیت اور عیسائیت جو ہے اپنی موجودہ خصوصیات کے تحت بعد میں پیدا ہوئی ہے، مگر اس کے باوجود وہ حق کو اپنے ہی فرقوں میں محدود سمجھتے تھے اور عوام کو اس غلط فہمی میں مبتلا رکھتے تھے کہ انبیاء علیہ السلام کے مدتوں بعد جو عقیدے اور جو طریقے انہوں نے اپنے مطابق بنا لیا، انہی کی پیروی پر جس پر انہوں نے انسان کی فلاح و سعادت کا مدار رکھ لیا ہے، وہ بعد کی پیداوار ہے۔ ان کے علماء سے جب بھی پوچھا جاتا تھا اگر یہی بات ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسحاق و یعقوب وغیرہ انبیاء علیہ السلام آخر تمہارے ان فرقوں میں سے کس طرح تعلق رکھتے تھے؟ تو اس کا جواب دینے سے کیا ہمیشہ ہی گریز کرتے تھے، بات کو گھما پھرا دیتے تھے، کیونکہ ان کا علم تھا، انہیں معلوم تھا کہ انہیں یہ کہنے کی اجازت تو نہیں دیتا تھا، جو ان کا علم ان کو پتا تھا کہ ان کے بزرگوں کا تعلق ہمارے ہی فرقے سے تھا، لیکن اگر وہ صاف الفاظ میں یہ مان لیتے کہ یہ انبیاء نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے تو پھر ان کی حجت ہی ختم ہو جاتی۔ انہوں نے جو وہ جھوٹی عزت اور شہرت حاصل کی ہوئی تھی اور جو چرچا ان کا اس وقت ان کی کمائی کا ذریعہ بھی بنا ہوا تھا اور ان کی عزت اور ایک مرتبے کے لحاظ سے بھی وہ بڑے اونچے سمجھے جاتے تھے، تو وہ سب کچھ ختم ہو جاتا، اس لیے وہ ان باتوں کو چھپا لیتے تھے عام عوام سے۔ تو اللہ تعالیٰ آیت مبارکہ کے آخری حصے میں ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ تمہاری حرکات سے اللہ تو غافل نہیں ہے۔ اگر تم خود لوگوں کو غافل کر رہے ہو، دوسرے لوگوں کو بھٹکا رہے ہو، تو اللہ تو اس سے غافل نہیں ہے۔ اللہ کو تو تم بھٹکا نہیں سکو گے، اللہ کو تو تم نہیں کہہ سکو گے کہ جو تم کہو گے وہ سن سمجھ لیں گے، جیسے تم پیش کرو گے تو وہ کہیں گے ہاں جیسے تم نے کہا ویسا ہی ہے، بلکہ اللہ کو تو ہر چیز کا علم ہے، تمہاری ہر ایک ایک حرکت سے اللہ تعالیٰ واقف ہیں، ہر ایک چیز کو جان رہے ہیں، تو میں تو اس سے غافل نہیں ہوں۔ آگے دیکھیں، دل کا یہ امتن ایک جماعت تھی، قد خلط جو گزر چکی، لہا ان کے لیے، ماں کسبت جو انہوں نے کمایا، ولکم اور تمہارے لیے، ماں کسبتم جو تم کماؤ گے، ولا تسألون اور نہیں سوال کیا جائے گا، اما اس چیز کے بارے میں کانوا تھے یعملون جو وہ کرتے۔ وہ کچھ لوگ تھے جو گزر چکے، ان کی کمائی ان کے لیے تھی اور تمہاری کمائی تمہارے لیے، ان سے تم کے اعمال کے متعلق سوال نہیں ہوگا۔ تو دیکھیں ہر کسی نے اپنے نامہ اعمال کا بوجھ خود اٹھانا، تو اللہ تعالیٰ آیت مبارکہ میں ساتھ ہی کہہ رہے ہیں، ان کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ جو تم سے پہلے والے لوگ تم کہتے ہو کہ وہ یہودی تھے، وہ عیسائی تھے، تو ان سے ان کے اعمال کے مطابق پوچھا جائے گا، اور اگر اب تمہارے سامنے اگر دوبارہ سے پھر وہی تعلیمات حق پیش کیا جا رہا ہے تو اس کو قبول کر لو، کیونکہ اگر تم کہتے ہو کہ وہ اسی دین پہ قائم تھے، اگر تمہارا یہ کہنا تو ان کو چھوڑ دو، اب جو تمہارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے تم اس کو قبول کر لو، کیونکہ انہوں نے جو کچھ کیا، انہوں نے اچھا کیا یا برا کیا، اپنے لیے کیا، وہ اس کی ذمہ دار خود ہیں، اور اب جو کچھ تم کرو گے اس کی ذمہ دار تم ہوگے، تمہارے سے ان کے متعلق کچھ نہیں پوچھا جائے گا، تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، بلکہ جو کچھ تم کر رہے ہو آج اس سوال کا جواب تمہیں خود ہی دینا ہوگا۔ تو آج کا ہمارا لیسن بس یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔